سب سے عمدہ بھاشن مولانا ابوالکلام آزاد کا تھا۔ وہ نہ صرف پائے کے وچارک، ادیب، بھاشاود تھے، بلکہ شکشا منتری ہونے کے ناطے بھاشا پہ جو بھی فیصلہ ہوتا اسے لاگو کرنا انہی کی ذمہ داری تھی۔ اگر ہم سب یہ چاہتے ہیں کہ انگریزی کی جگہ ہماری وطن کی زبان تمام ملک، تمام قوم کی زبان ہو، تو اس کے سوا ہمارے سامنے کوئی چارہ نہیں کہ ایک مدت تک ہم صبر اور انتظار کریں اور انگریزی کو قائم رکھتے ہوئے وطنی زبان کی تعلیم بڑھانے کی کوشش کریں۔ اب ایک ملک یا قوم کی زندگی میں 15 برس کی مدت کون سی بڑی مدت ہوئی؟ یہ تو 15 دن سے بھی زیادہ نہیں۔ جہاں تک زبان کا تعلق ہے تو عام طور پر یہ بات مان لی گئی ہے کہ قومی زبان وہ زبان ہو سکتی ہے جو اتری ہند کی زبان ہو، لیکن اس وقت اتری ہند کی زبان کے لیے 3 نام پیدا ہو گئے ہیں: اردو، ہندی اور ہندوستانی۔ ہندوستانی اپنے وسیع دامن میں اتری ہند کی زبان کے تمام رنگ و روپ لے سکتی ہے۔ اس میں ہندی بھی آ سکتی ہے، اس میں اردو بھی آ سکتی ہے، اور اس کے سوا ایک نئے پھیلاؤ کی گنجائش بھی رہ جاتی ہے۔ ہندوستانی کسی بھی عنصر کو خارج نہیں کرتی، بلکہ ہر چیز کو اپنے اندر سمیٹ لیتی ہے۔ علمی زبانیں اس طرح نہیں بنا کرتی جس طرح بناوٹی اصولوں اور پابندیوں کے ذریعے ایک چیز بنائی جاتی ہے۔ زبانیں بنائی نہیں جاتی، زبانیں خود بخود بننے لگتی ہیں۔ زبانیں ڈھالی نہیں جا سکتی، بلکہ خود بخود ڈھلنے لگتی ہے۔ آپ لوگ زبانوں پر بناوٹی اصولوں اور پابندیوں کے قفل لگا سکتے ہیں، لیکن لگانے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا، کیونکہ وہ تالے و قفل لگیں گے نہیں، بلکہ خود بخود کھل کر نیچے گر پڑیں گے۔ زبان کا قانون آپ سب کی پکڑ سے باہر ہے۔ ہر چیز کے لیے قانون بنایا جا سکتا ہے، لیکن زبانوں کی قدرتی چال کے لیے کوئی بھی قانون سازی نہیں کی جا سکتی ہے۔ زبانیں خود بخود اپنے لیے ایک راستہ اختیار کر لیتی ہیں اور پھر اسی راستے پر چلتے چلتے اپنی منزل مقصود تک پہنچ سکتی ہے۔ خود گاندھی جی کا اور کانگریس پارٹی کا اسی رائے پر عمل رہا، اور جب کانسٹیٹیوشن کے سلسلے میں یہ بات کانگریس پارٹی کے سامنے آئی تو میں نے قدرتی طور پر اسی رائے پر زور دیا۔ مجھے توقع تھی کہ کم از کم کانگریس کے پرانے ساتھی اپنی جگہ سے نہیں ہلیں گے، گاندھی جی کے سدھانتوں پر جمے رہیں گے، لیکن افسوس میں اپنی یہ بات آپ سب سے چھپا نہیں سکتا کہ مجھے بے حد مایوسی ہوئی یہ دیکھ کر کے چند گنی ہوئے قدموں کے سوا باقی تمام قدم اپنی جگہ سے ہل رہے تھے۔ بالآخر یہ معاملہ ڈرافٹنگ کمیٹی کے سپرد کر دیا گیا اور اس کمیٹی سے درخواست کر دی گئی کہ کانسٹیٹیوشن کے اس حصے کا ایک
नया मसवदा तैयार किया जाए और फिर पेश किया जाए। और इस कमेटी में कुछ नए मेंबरान भी बिठाए गए, उनमें से एक मैं था। इस कमेटी के पहले इजलास में भी मैं शरीक रहा, लेकिन वहां मैंने ये देखा कि अक्सरियत पहले से ही एक खास राय पर जमी हुई थी और किसी भी तरह से इस बात के लिए राजी नहीं थी कि हिंदी की जगह हिंदुस्तानी को इख्तियार कर लिया जाए या फिर हिंदी की तशरीह करके उसके मफहूम में एक नया फैलाव पैदा किया जाए। इस सूरत हाल में मैंने महसूस किया कि मेरा वहां रहना तकरीबन बेकार है, इसलिए मैंने अपना इस्तीफा दे दिया और इस कमेटी से अलग हुआ। मुझे यह देखकर सख्त मायूसी हुई कि इस तरफ से लेकर उस तरफ, यानी कि हर तरफ तंग ख्याली छाई हुई है। तंग ख्याली का मतलब समझे? नैरो माइंडेडनेस, यानी कि दिमाग का छोटा और सिमटा हुआ होना और हर तरह से फैलाव और ऊंचाई से इनकार करना। मैं ये कहना चाहूंगा कि ऐसा तंग दिमाग लेकर हम दुनिया की बड़ी कौम हरगिज नहीं बन पाएंगे। हिंदुस्तानी के खिलाफ जो भी कुछ कहा गया, उसमें से इस बात पर सबसे ज्यादा जोर दिया जाता है कि अगर हिंदी की जगह हिंदुस्तानी को इख्तियार कर लिया गया तो उसमें उर्दू के लिए गुंजाइश पैदा हो जाएगी। मैं जानना चाहता हूं कि अगर इस तरह की गुंजाइश पैदा हुई तो कौन सी कयामत टूट पड़ेगी, कौन सी कयामत टूट पड़ेगी। मेरे दोस्त मुझसे नाराज ना होंगे अगर मैं ये भी कहूं कि इस तंग ख्याली का दूसरा मंजर मैंने आदात यानी कि न्यूमरल्स की बहस में भी देखा था। दरअसल जबान का यह मसला जिस तरह से हल होना चाहिए था उस तरह से हल नहीं हुआ। मैंने कोशिश की, मेरे चंद दोस्तों ने कोशिश की, लेकिन फिर हमने ये महसूस किया कि मौजूदा आब हवा में इससे ज्यादा लचक पैदा नहीं हो सकती है जिस कदर मिस्टर यंगार की तरमीम में पैदा हो गई है। लाए उस बुत को इल्तिजा करके, कुफ्र टूटा खुदा खुदा करके। मौलाना आजाद के ओजस्वी भाषण के बाद शायद किसी को कुछ कहने की जरूरत नहीं थी।